اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب سے پہلے سورۃ المائدہ میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی طرف، اور قرآن پاک نے اسی طرح اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ ان پر آپ تلاوت کیجئے بنی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر، ابنی آدمہ، آدم کے دو بیٹوں کی نبأ خبر، بالحق کی حق کے ساتھ۔ جہاں پر بھی قرآن پاک میں کسی واقعے کو، کسی قصے کو بیان کیا گیا ہے تو وہاں پر حق کا لفظ ضرور استعمال ہوا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ پوری بات، جتنی حقیقت ہے اس کو نقل کر دینا چاہیے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ تورات میں بائبل میں اس کے علاوہ روایات میں بڑے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کا اصل معاملہ کیا تھا، لیکن قرآن پاک بیان یہ کرتا ہے اس قربا قربانن، کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت قربانی جو دی جاتی تھی اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو چیز قربانی دی وہ میدان میں رکھ دی گئی، آسمان سے بجلی آتی تھی جو اس کو اچک کر لے جاتی تھی۔ اس کا ذکر ہمیں سورۃ آل عمران میں بھی ملتا ہے۔ تو حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا، اور قابیل حسد میں مبتلا ہوا۔ اور یہاں پر اس واقعے کو نقل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم مخالفت کرتے ہو تو اس مخالفت کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم حسد میں مبتلا ہو۔ تو یہاں پہ جب قابیل کی قربانی رد ہو گئی اور حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی تو اب قابیل نے کہا کہ قال لأقتلنک، کہ کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا کہ یعنی حابیل نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے، یعنی متقیوں کی طرف سے جو عمل ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے، یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اصل کام اور اصل جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اخلاص اور تقویٰ کو پیدا کرے، نہ یہ کہ دوسرے کی قربانی یا دوسرے کا عمل اگر قبول ہوتا ہے تو اس بنیاد پر حسد میں مبتلا ہو جائے۔ فرمایا لئن بسطت الی یدک، اگر تو میری طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، لیکن میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ بے شک مجھے ڈر ہے اللہ کا جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ حابیل خاموش رہے اور انہوں نے کھلی اجازت دے دی قابیل کو کہ وہ آ کر آپ کو حابیل کو قتل کر دے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی تم تو یہ گناہ کرو گے لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا کہ تمہارے جیسا بن جاؤں اور میں تمہیں قتل کروں، یعنی یہ قتل کا جو اقدام ہے، یہ جو گناہ ہے، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا دفاع نہیں کرتا، بلکہ یہاں پر جس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ بات ہے کہ بھئی پہلا قدم کون اٹھاتا ہے اور یہ سکیم کون بناتا ہے، یہ تم ہی، ایسا گناہ تم ہی کر سکتے ہو، میں یہ غلط کام میں نہیں کر سکتا۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تجھے سزا ملے، تو سزا پائے، باسمی میرے خلاف جو گناہ ہے اس کا، و اسمک اور اپنے گناہ کا، فتکون من اصحاب النار اور تو آگ والوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین اور یہ ظالموں کی جزا ہے۔
فتوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو اس کے لیے آسان کر دیا، یا اس کو راضی کر دیا، یا اس کے لیے اتنا بڑا گناہ معمولی کر دیا۔ تو یہ نفس کا دھوکہ تھا کہ نفس یہ دھوکہ دیتا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں یہی تسلی دیتا ہے کہ ایک دفعہ کر لو گے تو پھر خیر ہے، اس کے بعد پھر توبہ کر لینا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی اسی طرح کا آپس میں مکالمہ کیا تھا کہ اس کے بعد پھر ہم نیک بن جائیں گے، اچھے بن جائیں گے۔ فقاتلہ فاصبح من الخاسرین، تو اس نے اس کو قتل کیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اس کے بعد یعنی قرآن پاک کا جو یہ قرینہ اور یہ مقام ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب قابیل کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھئی کس طریقے سے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، کیا کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے غراب کو بھیجا، کوا کو، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا۔ یبحث فی الارض، بحث عربی زبان میں یعنی کھودنا، کریدنا، تلاش کرنا، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم بحث کرتے ہیں تو اصل میں بحث ہمارے ہاں منفی معنی میں استعمال ہونے لگ گیا یہ لفظ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب دو افراد بیٹھ کر آپس میں، یا چار افراد یا 3، 5، 10 بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں کسی مسئلے پہ، تو در حقیقت وہ اس کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کو بحث کہا جاتا ہے۔ لیُریَہُ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ وہ دکھائے اس کو کہ کس طریقے سے اپنے بھائی کی لاش کو وہ چھپائے۔ تو کوے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، اور کوے نے پھر یہ جب زمین کو کریدا، زمین کو کھودا، تو اس سے پھر قابیل کو بھی یہ بات اور یہ اسکیم اور یہ طریقہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفنا دے۔ یعنی یہ فطری طریقہ ہے، اول روز سے انسان زمین میں ہی دفن کرتا آ رہا ہے، اور قرآن پاک بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو یہ ایک فطری انداز ہے، اور آغاز دن سے اسی طریقے سے انسان اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے بھائیوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو اور اپنے بزرگوں کو اسی طریقے سے ہی دفن کرتا آ رہا ہے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، اور پھر اس نے کہا قابیل نے کہ ہائے افسوس کہ میں تو عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہوتا، یعنی اتنا بھی مجھ سے نہ ہو سکا کہ مجھ سے تو یہ کوا سمجھدار نکلا، اور فوار یا سوت آخی، کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ فاصبح من النادمین، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ مکمل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنا مختصر سا یہ واقعہ ہے کہ جسے قرآن نے بیان کیا، لیکن جب ہم دوسری کتابوں کی طرف جائیں گے تو اسی پر ہی 2-4 گھنٹے آرام سے ان کتابوں کی روشنی میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ساری روایات موضوع روایات ہیں، من گھڑت روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے جتنی قرآن پاک نے بیان کر دی، اور قرآن کا مقصود کیا ہے؟ قرآن کا مقصود نصیحت ہے۔ اب اس کے بعد 1-2 آیات میں آگے بھی تلاوت کرنا چاہتا ہوں تاکہ مزید بات واضح ہو جائے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ من اجلی ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر کے لیے یہ مقرر کر دیا، یہ قانون بنا دیا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی ایک جان کو قتل کیا بغیر بدلے کے قصاص کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں وہ فساد کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا، تو فرمایا کہ فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ساری انسانیت کا قتل ہے، اور زمین پر انسانی قتل کی جو نحوست اور وبال ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی۔ ایک انسان کو زندگی دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کو زندگی گزارنے کے قابل بنا دینا، اور اس کی زندگی کو بچانا، اور اس کو ایک اچھی زندگی گزارنے کی طرف راغب کرنا اور اس کی مدد کرنا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بے شک ان میں سے بعد میں ایسے بھی تھے جو زمین میں حد سے بڑھنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ گزشتہ اقوام کی طرف، خاص طور پہ بنی اسرائیل کی طرف یہ اشارہ کر دیا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم ان کو دیا تھا کہ بھئی کسی انسان کا ایک تو قتل نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ زمین میں ناحق خون نہیں بہانا، فساد نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ نے بیان کیا، اور یہ بھی حقیقت بیان کر دی کہ ایک انسان کی بہت بڑی قیمت ہے، ایک انسانی جان کی، اس کو بھی یہاں پر واضح کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اصحاب کہف کی طرف۔ یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جو سورۃ الکہف میں جسے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں بیان کیا، اور اس میں ذکر کر دیا ایسی قوم کا کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جو بناتی تھی۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصحاب کہف اور اصحاب الرقیم کا ذکر کیا، اور جہاں پر بیٹے بنانے کا ذکر کیا تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، اور اس کا انہیں کوئی علم نہیں اور نہ ان کے آبا کو علم تھا، اور یہ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا، اور یہ صرف جھوٹ پر مبنی بات کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یعنی یہ ذکر ہو گیا ایسے لوگوں کا کہ جو اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد اصحاب کہف کا ذکر ہوتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے بیٹا بنانے کی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ذکر کر دیا کیونکہ اصحاب کہف کا تعلق بھی ایسی قوم سے تھا اور ایسی ریاست اور سلطنت سے تھا کہ جہاں پر شرک موجود تھا۔ اصحاب کہف نے حقیقت میں شرک کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ اٹھے تھے اور انہوں نے توحید اور آخرت کی دعوت دی تھی۔ یہ توحید اور آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے والے یہ چند نوجوان تھے۔ اب فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم خیال کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم یعنی یہ ایک ہی گروہ ہے، کیا یہ ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ یہ کہف سے مراد تو غار ہو گئی، اب رقیم سے مراد یا تو ان اصحاب کی بستی ہے یا رقیم سے مراد وہ تختیاں ہیں کہ جو ان کی غار پر لگائی گئیں بطور یادگار، یہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ بعض علماء مفسرین اس معاملے میں اس طرف گئے کہ یہ بستی کا نام تھا جس میں اصحاب کہف رہے اور پیدا ہوئے اور وقت گزارا، جس بستی سے ان کا تعلق تھا۔ بعد کا کہنا یہ ہے کہ یہ رقیم سے مراد وہ تختیاں ہیں کہ جو غار کے دہانے پر لگائی گئیں ان کی یادگار کے لیے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب یہ نوجوان، یہ چند نوجوان غار میں انہوں نے پناہ لی، الی الکہف فقالوا، انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے کو تو درست فرما دے۔ یہ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو تھپک کر ہم نے غار میں سلا دیا، اور سنین عددا کئی سالوں تک ہم نے سلائے رکھا۔
یہ جو ضربنا علی آذانہم ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بچوں کو ہم تھپک کر سلاتے ہیں، یعنی اس میں ایک محبت کا انداز ہے، ایک نرمی کا اور شفقت کا انداز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اسی غار میں ہم نے تھپک کر ان کو سالوں کے لیے ہم نے گہری نیند ان کو ہم نے سلا دیا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین، کہ کون سے دونوں میں سے کون سا گروہ، احصا لما لابثوا امدا، کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا صحیح شمار کرتا ہے۔ اب یہ اشارہ برزخی زندگی کی طرف ہے، یعنی انسان جب اپنی موت کے بعد اس دنیا میں داخل ہوگا اور اس کا جتنا بھی وہ وقت ہوگا وہ برزخ کا وقت ہوگا، اور جب وہ اٹھے گا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کتنی مدت تم اس حالت میں رہے، اب وہ بتا نہیں پائے گا، کچھ لمحات، کوئی 1 دن 2 دن، یہ یعنی قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ صحیح مدت بیان نہیں کر پائیں گے۔ تو ایک تو اس بات کو بیان کر دیا گیا، یعنی جو موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تو ان کے سامنے اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا۔ اب وہ لوگ کہ جو سینکڑوں سالوں سے یا کروڑوں سالوں سے سوئے ہوئے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، تو کل قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کتنی مدت اس حال میں رہے، تو وہ کہیں گے یہی کوئی 1 دن یا 2 دن یا آدھا دن، یہ ان کی حالت ہوگی۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم نیند میں جاتے ہیں، سوتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں علم نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی گھنٹے بیت جاتے ہیں اور معلوم ایسے ہوتا ہے کہ شاید ہم کوئی 2-4 منٹ یا کوئی آدھا گھنٹہ ہی ہم نے آرام کیا ہے، لیکن وہاں پر آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے برزخ کی زندگی کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ ان کے 2 گروہ میں سے کون اپنی مدت قیام کو ٹھیک شمار کرتا ہے، یہ اللہ پاک فرماتا ہے تاکہ ہم دیکھیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ان کی خبر حق کے ساتھ۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ فرمایا کہ ان پر آپ تلاوت کیجئے آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک جتنی وہ بات ہے اتنی بیان کیجئے، اور زیب داستان کے لیے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یا ان کو لطف اندوز کرنے کے لیے بات کو بڑھا کر نہیں بیان کیا جاتا۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، یہ خوبصورتی ہے اور یہ کمال ہے کہ قرآن پاک جتنی جو بات ہوتی ہے اس کو اتنا بیان کر دیتا ہے۔ قرآن پاک بڑے سنجیدہ لوگوں کی کتاب ہے، یہ ایسے لوگوں کی کتاب نہیں جو قصے کہانیاں سنتے رہتے ہیں اور جن کا جی چاہتا ہے کہ بس کوئی ہمیں سہراب اور رستم کی باتیں سناتا رہے اور ہم اسی طرح نیند میں چلے جائیں۔ قرآن پاک اگر واقعات کو بیان بھی کرتا ہے تو جگانے کے لیے بیان کرتا ہے، سلانے کے لیے نہیں بیان کرتا۔ اور جو غفلت میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو نیند سے، غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے قرآن ان واقعات کو بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جہاں پر بھی واقعات کو بیان کیا وہاں پر فرمایا حق کے ساتھ، یعنی پورا جتنی بات ہے اتنی بات ہم بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہ یہ جو فتیہ تھے یعنی نوجوان، یہ اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ہدایت میں ہم نے ان کو زیادتی اور ان کو ترقی ہم نے دی تھی، اس لیے کہ یہ ایمان لائے تھے اور ان میں جستجو تھی اور طلب تھی ان میں، تو اس لیے ہم ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے گئے۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کیے، اذ قاموا، جب یہ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہا کہ اگر ہم اس اپنے رب کے سوا یعنی اللہ کے سوا اگر ہم کسی اور کو پکاریں گے تو پھر یقیناً ہم نے وہ بات کہی کہ جو حق سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لیا۔
لولا یاتون علیہم بسلطان بین، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں ان پر، جو انہوں نے یہ معبود بنائے ہیں، ان پر کیوں نہیں سلطان بین لاتے، یہ یعنی کوئی واضح دلیل لائے نا۔ ہم تو دلیل دیں نہ دیں، یہ ساری کائنات رب کی ذات پر دلیل ہے، اور ہم اس پر گفتگو کریں نہ کریں، ہمارا اپنا وجود اللہ کی ذات پر ایک پوری دلیل ہے۔ ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، سننا، ہماری عقل، ہمارا فہم، ہمارا شعور، ہمارا وجود، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی ذات موجود ہے۔ تو دلیل تو انہیں لانی ہے نا کہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں، اور دلیل تو ان کو لانی ہے کہ جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بناتے ہیں۔ جو خدا کو ماننے والے ہیں انہیں تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی اب سورج سامنے چمک رہا ہو تو بھلا اب یہ کہا جائے گا، دلائل دیے جائیں گے جی سورج موجود ہے، تو سورج تو نظر آ رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ ان کا ہے جو انکار کرنے والے ہیں۔ تو اصحاب کہف نے کہا کہ یہ کوئی واضح دلیل سلطان کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم ان سے علیحدہ ہو گئے، یہ اعتزلتموہم، اعتزلہ، معتزلہ کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے، یعنی وہ علیحدہ ہو گئے تھے اپنے چند نظریات کی وجہ سے۔ غالباً جو ان معتزلہ کے جو امام تھے، بڑے تھے، وہ واصل بن عطا تھے۔ کسی مسئلے میں غالباً حضرت حسن بصری سے اختلاف ہوا تھا، تو وہاں پہ حضرت حسن بصری نے یہ لفظ بولے تھے اعتزلتا، کہ تم جو جماعت ہے اس سے تم علیحدہ ہو گئے ہو۔ تو وہاں سے پھر یہ معتزلہ کا یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا۔ اور جب تم ان سے علیحدہ ہو گئے، بے تعلق ہو چکے ہو، اور وما یعبدون الا اللہ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا جن کو یہ معبود بناتے ہیں ان سے بھی تم نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، یعنی معبودان غیر اللہ، اللہ کے سوا جو معبود ہیں ان سے بھی، اور جو ان کو معبود ماننے والے ہیں ان سے بھی تم نے جب علیحدگی اختیار کر لی ہے تو فاووا الی الکہف، فرمایا کہ جاؤ اب غار میں، اور غار میں جا کر پناہ لے لو۔ اذ اوى الفتیۃ الی الکہف، پہلے ہم پڑھ کر آئے کہ جب نوجوانوں نے پناہ لی غار میں، تو یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ پناہ لے لو غار میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی تو فرماتا ہے، ان کے دل میں اچھی بات کو ڈالتا ہے۔ اور جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے لولا ارا برہان ربی کہا، وہ ہم سورۃ یوسف میں پڑھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی مبتلا ہو جاتے اس میں اگر انہوں نے اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھا ہوتا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اب یہ جو اصحاب کہف ہیں، تو اللہ پاک نے انہیں یہ فرمایا کہ بھئی تم اب غار میں چلے جاؤ۔ غار میں کیوں؟ اس لیے کہ اب حالات بڑے نامساعد حالات تھے، ان کے لیے بہت ہی خطرناک حالات بن گئے تھے۔ جب قرآن نے بیان کیا کہ اس کام کو جب یہ کھڑے ہو گئے، یعنی انہوں نے بغاوت کی، یہ بولے، انہوں نے معاشرے کو بتایا دیکھو تم شرک میں مبتلا ہو اور تم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والے ہو، تم کیوں یہ رویہ اختیار تم نے کیا ہوا ہے؟ تو رومی جو تھے اس وقت ان کی سلطنت تھی اور وہ شرک میں مبتلا تھے، تو وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر غار میں پناہ لی، یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِرَحْمَتِهِ، کہ تمہارا رب اپنی رحمت کے دامن کو وسیع کر دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے، تمہارے کام کے لیے جو سر و سامان ہے، ساز و سامان ہے، وہ اللہ تعالیٰ مہیا کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، تو دیکھتا ہے سورج کو، یا تو دیکھے گا سورج، یعنی اگر اس وقت کوئی موجود ہوتا اور غار پر موجود ہوتا تو وہ یہ دیکھتا کیا چیز کہ اذا طلعت تزاور عن کہفہم، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ذات الیمینی، تو وہ غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو پھر وہ بچ کر بائیں جانب کو اتر جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ،
اور وہ غار کے اندر ایک بڑے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ غار بہت بڑی ہوتی ہے، پہاڑ کو دیکھا جائے تو اس کی ہیبت سے بھی انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پھر غار اندر سے بڑی وسیع، کئی غاریں تو بہت بڑی ہوتی ہیں، تو یہ غار ایسی تھی کہ جہاں پر ایک یعنی وسیع جگہ، ایک میدان سا تھا جس میں یہ لوگ موجود تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اس طریقے سے نکلتا اور غروب ہوتا تھا کہ غار کا منہ نہ تو سورج کی طرف ہوتا تھا، کہ اب دیکھیے کہ گرمیوں میں اگر سورج چمک رہا ہو تو کیا حالت ہو جاتی ہے، اور پھر یہ سوئے ہوئے تھے تو ان کے جسموں کی حالت کیا ہو جاتی۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرے یہ کہ اگر ٹھنڈ میں سورج بالکل ہی سامنے نہ آئے، یعنی اس کی روشنی اور اس کی تپش نہ پہنچے، اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت کا یہاں پر منظر یہ دکھایا کہ سورج اس طریقے سے نکل کر جاتا تھا کہ ان کو روشنی بھی ملتی تھی اور ضرورت کے مطابق ان کو حرارت بھی ملتی تھی، اور ضرورت کے مطابق ان کا وجود، اس کی جو تپش تھی، اس کی جو حرارت تھی، جو اس کی ضرورت تھی، اس کو وہ ایبزورب بھی کر لیتے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے ہدایت دے بس وہی ہدایت والا ہے، ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ ہرگز اس کے لیے ولی مرشد نہیں پائیں گے۔ یہاں ولی سے مراد یعنی دوست، مرشد سے مراد جو ہدایت دینے والا، رشد دینے والا ہے۔ یہاں پہ رکوع یہ ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو پھر کیا ہوتا، یعنی تم گمان کرتے ان کو کہ یہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ یہ سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بھی ان کی تبدیل کرواتے تھے۔ یہ بھی دیکھیے اللہ کی قدرت۔ وہ جو کل ہم نے بات کی نا رحمان اور رحیم کی، اصل میں رحیم میں وہ ارتقائی جو ایک تصور ہے وہ اس میں موجود ہے، ایولوشن کا، اور رحمان میں فجائی تصور ہے، یعنی سڈنلی۔ تو ایک کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہوتا ہے کہ جو پروسیجر کے ساتھ چلتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کے تحت اچانک ایک کام کو رونما فرماتا ہے۔ تو یہاں پر کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ ہم ان کے دائیں بائیں، ان کی کروٹوں کو بھی ہم بدلتے رہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اور اگر تم جھانک کر انہیں دیکھتے تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو تم الٹے پاؤں بھاگ جاتے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تم اس نظارے سے، اس منظر کو دیکھ کر تم میں دہشت بیٹھ جاتی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ پہلے تو یہ کہ سورج کا معاملہ ایسا ہوا کہ روشنی تو دیتا تھا لیکن اس حد تک جلاتا نہیں تھا کہ جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے رکھا کہ وہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوتے تھے۔ اور پھر ان کی سائڈیں بھی، ان کے پہلو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبدیل کرواتا رہا۔ اور پھر یہ کہ اگر ان کو دیکھتے تو روب سے انسان بھاگ جاتا۔ وَكَذَلِكَ بَعْثْنَاهُمْ، اور اس طرح پھر ہم نے ان کو اٹھا بٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں سوال کریں، پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، اور کہنے والے نے ان میں سے کہا ایک نے کہ کم لبثتم، اس حال میں تم کتنی دیر رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، دوسروں نے کہا کہ یہی کوئی شاید ایک دن یا اس سے بھی کوئی کچھ کم وقت ہم رہے ہیں اس حال میں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم اس حال میں کتنا عرصہ رہے ہو۔ اب ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، محدثین، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایک تو روایات ہمارے ہاں بڑی مشہور ہو جاتی ہیں، اور پھر ان روایات کا جو اختتام ہوتا ہے وہ کرامات پر ہوتا ہے۔
اور دوسری پھر لا حاصل بحثیں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں۔ ایسا ہی معاملہ اصحاب کہف کے زمانے میں بھی ہوا اور اس کے بعد بھی ان کے بارے میں یہ کچھ ہوا۔ آج ہمیں جو کتابوں میں ملتا ہے وہ سب یہی کہانیاں ہیں کہ جو بعد لوگوں نے، آپ مریدین کہہ لیجئے، آپ اچھا گمان رکھنے والوں میں ان کا شمار کر سکتے ہیں، آپ ان کو عقیدت مند کہہ لیجئے، آپ انہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے پھر اصحاب کہف کے بارے میں یہ کہانیاں مشہور کی۔ اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب جو واقعہ سمجھانا چاہتا ہے اور اس میں جو نصیحت اور سبق ہوتا ہے وہ سبق کی طرف توجہ نہیں جاتی لوگوں کی۔ لوگ ان کی عظمت اور ان کی فضیلت کے ہی چرچے کرتے رہ جاتے ہیں، اور ایسا ہی معاملہ صحابہ کہف سے بھی ہوا، ان کے ساتھ بھی ہوا۔ حالانکہ قرآن پاک خاموش ہے کہ یہ لوگ کون تھے، ان کا زمانہ کون سا تھا، اور آیا کہ یہ قریش سے تھے، کس قبیلے سے تھے، لیکن اتنا بہرحال قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعلق نصارہ سے تھا۔ تو اب دیکھیے آگے فرمایا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی بھیجو اب اپنے میں سے کسی کو ورق دے کر، یعنی ورق سے مراد چاندی کا سکہ۔ ورق آپ جانتے ہیں کہ آج بھی یہ جب آپ سونار کے پاس جاتے ہیں تو وہ چاندی کے ورق کو کوٹ رہے ہوتے ہیں، مار رہے ہوتے ہیں اس پر، تو اس کو بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر ورق جو ان سے ہیں وہ کئی جگہوں پہ چیزوں میں رکھے جاتے ہیں۔ تو وہ ورق یعنی ایسا ہی وہ سکہ تھا کہ جو استعمال ہوتا تھا، اور یعنی اس طرح اتنا پتلا تو نہیں تھا جیسے یعنی یہ بناتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ورق سے مراد یہی ہے کہ ایک سکہ نما، ایک پتلا بالکل، اس کو یہ استعمال کرتے تھے بطور کرنسی کے، کہ بھیجو اپنے میں سے کسی کو اپنے ورق کے ساتھ، یعنی چاندی کا یہ سکہ دے کر، حاضر المدینتی، شہر کو، فلینظر، اور وہ اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ ایھا ازکا طعامن، کہ کون سا کھانا پاک ہے، یعنی پاک کھانے کا اہتمام کرنا یہ یعنی مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ پاک کھائے۔ لیکن اس جستجو میں اور شک شبے میں رہنا اور اپنا بھی جینا حرام کرنا اور دوسروں کو بھی اس حوالے سے تنگ کرنا، یہ بھی شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ شریعت بس اتنی بات کہتی ہے کہ آپ اپنی مناسب حد تک ایک تسلی کرتے ہیں، اور جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر حلال رزق ملتا ہے، یعنی حلال کھانا ملتا ہے، تو آپ وہاں سے لے لیجیے۔ مزید تحقیق اور اس میں گہرائی میں جانا اور شک شبے پیدا کرنا، یہ اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کہاں پر یعنی پاکیزہ کھانا ہے، کون سا پاکیزہ زیادہ کھانا ہے، وہ ڈھونڈے، تلاش کرے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور پھر وہاں سے کچھ کھانا لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اسے پھر یہ بھی چاہیے کہ ذرا سمجھداری سے کام لے، اور ایسا نہ ہو کہ اِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ وہ خبردار ہو جائیں تم پر، یرجموکم، اور پھر وہ تمہیں رجم کر دیں، یعنی سنسار تمہیں کر ڈالیں، او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر یہ ہے کہ وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم واپس ان کے دین میں چلے جاؤ۔ تو کہا کہ ذرا سمجھداری کے ساتھ جاؤ اور جا کر کھانا لے کر آؤ۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور کہا کہ ایسا ہوا تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی جس دین کی خاطر ہم نے قربانی دی اور جس دین کی خاطر ہم نے کہف میں، غار میں ہم نے پناہ لی، اگر پھر یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا تو پھر تو ہم فلاح پانے والے نہیں ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کر دیا۔ یعنی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب وہ کرنسی لے کر، وہ سکہ لے کر مارکیٹ میں گئے ہوں گے تو وہاں پر جب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بھئی یہ تو سکہ آج سے 200-400 سال پہلے کا سکہ ہے، یہ کہاں سے یہ بندہ آ گیا ہے، تو اس سے بات واضح ہو گئی، لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لیں بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک جو قیامت ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اگر سلا کر اٹھا سکتا ہے تو اسی طرح انسانیت کو بھی موت کے بعد جگا سکتا ہے۔ عالم برزخ کا وقت گزار کر پھر اس کے بعد قیامت برپا ہوگی اور انسانیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔
تو یہ ہے وہ اللہ کا وعدہ، سچا وعدہ، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ نے قیامت کو مخفی کیوں رکھا؟ سورۃ طٰہٰ میں جیسے بیان کر دیا، اکاد اخفیہا، کہ ہم نے جو قیامت ہے اس کو ہم نے اس لیے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ اچھے کام کون کرتا ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اور پھر اس کے بعد وہ آپس میں، یعنی ان کے معاملے میں وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، جو ان میں سے اچھے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ان کی ایک یادگار بنا دی جائے، عمارت تعمیر کر دی جائے۔ ربہم اعلم بہم، اور اللہ ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ قال الذین غالبوا، اور جو لوگ اس وقت غالب تھے ان کے معاملے پر، تو انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو ضرور یہاں پر مسجد بنائیں گے، عبادت گاہ بنائیں گے۔ یعنی یہ جو پہلا طبقہ تھا یہ صالحین کا طبقہ تھا، اور یہ جو دوسرا طبقہ تھا یہ وہ غالب تھا، اکثریت میں تھا، لیکن وہ صالحین کا طبقہ نہیں تھا، بس وہ ایسا ہی طبقہ تھا کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں، یعنی بڑی عقیدت اور بڑی محبت رکھنی اور بڑی خواہشیں رکھنی کہ جو کوئی عبادت گاہ، کوئی مسجدیں تعمیر کر دی جائیں۔ تو لوگوں نے تو رشوتوں کے پیسوں سے بڑے بڑے گھر بنا کر پھر اس پر بھی وہ ھذا من فضل ربی لکھ لیتے ہیں، گھروں میں مسجدیں بھی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو طریقہ ہے یہ آج کوئی ہم میں نہیں ہے، یہ پہلی امتوں میں بھی تھا۔ اب یہاں پر جو صالحین تھے وہ اپنے تقویٰ کا اظہار اس طرح نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہم ان پر کوئی یادگار عبادت گاہ بنا دیں، کوئی مسجد تعمیر کر دیں، نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی یادگار کے لیے بس ایک دیوار چن دو، ایک عمارت بنا دو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ اصحاب کہف ہیں۔ اصحاب کہف کچھ دیر کے لیے یا کچھ وقت کے لیے آپ کہہ لیجیے وہ زندہ رہے، اس کے بعد پھر ان پر موت حقیقی طور پر طاری ہو گئی، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو دکھا دیا کہ بھئی یہ اسی طرح قیامت برپا ہوگی، اور یہ جو وقت درمیان میں ان کے سونے کا گزرا ہے یہ در حقیقت یہ برزخی وقت ہے، یہ حقیقت واضح ہو گئی۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں پر بھی یہ حقیقت واضح کی، اور پھر آج ہم پر بھی یہ حقیقت واضح ہو گئی۔ تو یہاں پر دو طبقوں کا یہاں ذکر کر دیا گیا، اور یہ جو زیادہ اظہار کی طرف جو لوگ جاتے ہیں یہ در حقیقت وہی لوگ ہوتے ہیں جو غلو کا شکار ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں۔ حقیقی دین اور اصلی دین کو اختیار کرنے کے بجائے وہ روایتی اور فضیلت پر مبنی دین کو لے لیتے ہیں، اور ان کے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بڑی بڑی عبادت گاہیں اور بڑی بڑی مسجدیں یادگار کے طور پر تعمیر کر دی جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں کتنی بڑی بڑی مسجدیں تعمیر ہوئی، اور اگر ان بادشاہوں کے طریقہ سلطانی کو اگر آپ دیکھیں، طریقہ حکومت کو دیکھیں، تو اس میں آپ کو عدل و انصاف کم ہی نظر آئے گا۔ زیادہ ان کی اپنی زندگی کا جاؤ حشم تھا اور روب تھا جو لوگوں پر ڈالا کرتے تھے، اور غریب مزدور اور جو مفلس لوگ تھے، عوام تھی، ان کا کوئی حال نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک عجیب سا کلچر آنے والی نسلوں میں یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب یہ دیکھیے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں یا کہیں گے کہ بھائی یہ تین ہیں اور تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، اور یہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، فرمایا کہ یہ اسپیکولیشن کرتے ہیں، بے تکی یہ ہانکتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہتے ہیں یا کہیں گے کہ 7 تھے اور ان کا 8واں کتا تھا۔ اب یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ جو اصل بات اللہ سمجھانا چاہتا ہے اس پہ توجہ نہیں کی جاتی نا، کیونکہ وہ ہمارے مزاج اور ہمارے اعمال کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ اور سانو سناؤ، یہ جو ڈرانے والی باتیں ہیں نا، کردار اور اخلاق اور اعمال کو درست کرنے والی باتیں، یہ تسی نہ کرو، تو ہمیں آپ وہ باتیں سنائیں جو قصے کہانیاں ہیں، کوئی روایتیں ہیں، اور ایسے ہی مفت میں جنت بھی مل جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول بھی راضی ہو جائے، بس ایسی کوئی ہمیں باتیں سنائیں۔ یہ نہ باتیں سنائیں کہ جو بڑی محنت والی، قربانیوں والی ہیں، اپنے نفس کے خلاف لڑنے والی ہیں، حلال رزق کمانے والی ہیں، ظلم نہیں کرنا، عدل و انصاف کا معاملہ دنیا کے ساتھ رکھنا ہے، یہ باتیں نہ آپ ہمیں بتائیں۔ یہ وہ گفتگو ہے جو ان کے درمیان ہوتی تھی کہ وہ 3 ہیں، چوتھا کتا ہے، 5 ہیں، چھٹا کتا ہے، اور 7 ہیں تو 8واں کتا ہے۔ آج بھی آپ ذرا تقریریں سن کر دیکھ لیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کن بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے اپنی کتاب
کی ذمہ داری خود لی تو یہ محفوظ ہے، ورنہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ اس کی جو تفسیریں اور تعویلیں اور تشریحات اور توضیحات جو ہم نے کر رکھی ہیں اپنے اپنے مسلکوں اور فرقوں کے مطابق، تو اس میں تو اللہ کی پناہ ہے۔ اگر کوئی دین کا درک اور دین کا علم رکھنے والا ہو تو وہ تو یہ باتیں سن کے کانپ اٹھتا ہے کہ یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے خدا کے نام پر۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ جب بیٹھ کر کوئی مذہبی آدمی بیٹھ کر درس دیتا ہے قرآن کا، یا قرآن کی بات کر رہا ہوتا ہے یا تقریر کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے بھئی جبریل یہ وہ قرآن ہے کہ بھئی جو میں نے تم کو دیا، اور جبریل جا کر پھر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی قرآن ہے جو میں نے آپ کو دیا اللہ کی طرف سے؟ یہ اقبال ایک مقام پر اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہی ہے کہ قرآن سے جڑنے کا جو طریقہ ہے، چونکہ قرآن پاک جیسے میں نے کہا سنجیدہ کتاب ہے، سنجیدہ لوگوں کی کتاب ہے یہ، اور جستجو اور تلاش رکھنے والوں کی کتاب ہے۔ باقی لوگوں کو پڑھ کر قرآن پاک کا مزہ نہیں آتا ان کو، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک یعنی قرآن سے ان کو اکتاہٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ قرآن پاک سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، حق بات کرتا ہے، کوئی اس میں لگی لپٹی بات نہیں ہوتی، بالکل واضح بات کرتا ہے۔ اب یہ ان کی باتیں ہیں کہ وہ ان بحثوں میں الجھے ہوئے تھے، جبکہ قرآن ان کو کچھ اور سمجھانا چاہتا تھا۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ اللہ کو مانو، توحید اور آخرت پر ایمان لاؤ، اور جو رسول اس پیغام کو لے کر آتا ہے اس کو مانو، اور اللہ کے دین کے ساتھ تم جڑ جاؤ۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے قُل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ یعنی یہ اس بات کو بالکل واضح کر دیا بھئی یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ ان باتوں میں الجھے رہیں کہ بھئی وہ ان کی تعداد کتنی بنتی تھی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، اور تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، یعنی جو بات بیان کی گئی بس اسی کو مان لو، باقی خام خواہ لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں بحث کو طول نہ دو۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو، نہ سوال کرو کسی سے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جا کر یہاں پر تو یہ بیان کر دیا کہ بھائی یہ نہ کہا کرو کہ میں یہ کرنے والا ہوں کل، بلکہ یہ کہا کرو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا، الا ان یشاء اللہ۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی، یعنی اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بس زبان سے کہنا ہے، یعنی کہ اپنا کردار اپنے اعمال اس کے مطابق ڈھالنے ہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ میں یہ تکبر پیدا ہو جائے اور آپ میں اپنی ذات پر اتنا اعتماد پیدا ہو جائے کہ آپ کہیں جو اور تو کوئی ہے ہی نہیں، بس میں ہی ہوں سب کچھ کرنے والا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، جب بھی کوئی ارادہ کرو، کوئی کام کرو تو یہ کہو کہ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو پھر یہ ہوگا اور پھر میں یہ کروں گا۔ یعنی اس میں کوئی بدنیتی کی بات بھی نہیں ہے کہ بھئی انشاءاللہ کہا جائے اور نیت یہ ہو کہ جی ٹھیک ہے اللہ پر ڈال دی بات تو کل کون دیکھتا ہے کرے گا کچھ۔ تو یہ رویہ یعنی یہ بالکل یہاں جو آیت میں بیان کیا گیا یہ بالکل اس کے برعکس اور اس کے خلاف ہے۔ ارادہ پختہ ہے مومن کا، لیکن وہ اللہ پہ بھروسہ اور ایمان اور اعتماد رکھتا ہے کہ بے شک میرا ارادہ پختہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کرنا، لیکن ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر مختصر طور پر اصحاب کہف کا ذکر ہوتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، کہ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور وَازْدَادُوا 9، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بھی یعنی بڑھ گئے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہا کہ تم کہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یعنی ان کے قیام کی اس مدت کو۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں کا غیب اور زمین کا غیب ہے۔ ابصر بہ واسمع، اور وہ خوب دیکھنے والا اور وہ خوب جاننے والا ہے، سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور اس کے سوا کوئی ولی نہیں ہے۔ ولا یشرک فی حکمی احدا، اور اس کے حکم میں کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ۔ بس یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ یعنی اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جو پیغام دیا جاتا ہے اس پیغام کو تم بس قبول کرو،
اس میں جو پوشیدہ نصیحت ہے، تذکیر ہے، سبق ہے، اس کو حاصل کرو، اور جو غیر متعلق بحثیں ہیں اور غیر متعلق گفتگو ہے اور غیر متعلق مناظرے ہیں وہ تم بالکل نہ کرو۔ تو یہ اصحاب کہف کے قصے کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر۔ یہ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ قرآن پاک نے نام نہیں بیان کیا کہ یہ کون ہے۔ بعد کا کہنا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے اور بعد میں آپ کے خلیفہ بھی بنے حضرت یوشع بن نون، بعد کہتے ہیں کہ یہ وہ تھے اور بعد کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور تھا۔ بہرحال قرآن پاک اس حوالے سے خاموش ہے، اور اس میں جو سبق ہے وہ سبق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتا ہے تکوینی امور کے معاملے میں، یعنی یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک قانون کار فرما ہے، اس کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے، تمہارے معاملات زندگی چل رہے ہیں، تمہاری زندگی میں آنے والا نقصان، تمہاری زندگی میں آنے والا فائدہ، کہ تم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہو لیکن تم اس کے باطن کو نہیں دیکھ سکتے، اس میں جو مخفی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، تم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور انسان چونکہ ظلوم ہے، جہول ہے، عجول ہے، قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے ظالم ہے یعنی حق تلفی کرنے والا ہے، جاہل ہے یعنی جذباتی ہے، اور عجول ہے یعنی جلد باز ہے۔ تو انسان کا معاملہ یہی ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک بڑا حادثے کی صورت میں انسان کی زندگی میں رونما ہوتی ہے، لیکن انسان جب وہ حادثہ دیکھتا ہے تو کئی دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکوہ بھی کر بیٹھتا ہے، اور کبھی اپنے دکھ اور اپنے غم کی وجہ سے اس کے بارے میں منفی خیالات بھی اپنے ذہن میں لاتا ہے، اور وہ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کو اور اس کے جو اس کائنات میں امور ہیں، تکوینی امور ہیں، کائناتی امور ہیں، وہ ان کو چونکہ سمجھ نہیں سکتا اس کی حکمتوں کو، تو لہٰذا وہ پھر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر در حقیقت اس پہلو کو واضح کیا گیا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے خادم سے کہا، فتح نوجوان کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی غلام کو فتح نہیں، اپنا غلام نہیں کہا تھا، عبد نہیں کہا تھا، ہمیشہ فتح کہتے ہیں، یعنی اگر بلانا یا فتح یعنی اے نوجوان ادھر آؤ بات سنو، تو اسی طرح اگر خاتون ہے تو اس کو بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ فتح لفظ ہے کہ آپ نے خادم سے کہا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا، مکمل نہیں کروں گا کہ جب تک دونوں دریاؤں کا جو سنگم ہے ان کے ملنے کی جگہ ہے میں وہاں پر نہ پہنچ جاؤں۔ او امضی حقوبہ، یا یہ کہ پھر میں بڑے زمانے تک میں چلتا ہی رہوں گا، یعنی جب تک وہ مقام نہیں آئے گا تو میں اپنے سفر کو میں جاری رکھوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، اور جب وہ پہنچے یعنی دو دریاؤں کے سنگم پر، ان کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، تو نسیا حوتہما، تو وہ اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ مچھلی نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی کہ جیسے سرنگ لگی ہوئی ہو، یعنی ایسے گئی کہ جیسے کوئی سرنگ ٹنل ہے کہ جس میں وہ گھس گئی، وہ چلی گئی۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو آگے جب یعنی تجاوز کر گئے، وہ گزر گئے وہاں سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ آتنا غداءنا، کہ جو میرا ناشتہ ہے وہ لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہم سفر سے تھک گئے ہیں، نصب ہو گئے، یعنی نصب یعنی بری طرح ہم پہ تھکاوٹ غالب ہو گئی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، اب وہاں پہ خادم بولا، اس نے کہا کہ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا کہ اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم نے چٹان کے پاس ہم ٹھہرے تھے، فانی نسیت الحوت، کہ بے شک کہ میں بھول گیا تھا وہاں پر مچھلی کو، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے اس سے غافل کر دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور جو مچھلی تھی اس نے تو بڑے عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا کر وہ چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذالک ما کنا نبغی، کہا کہ اسی کی تو ہمیں تلاش تھی،
یہی تو ہم چاہتے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، تو پھر وہ واپس پلٹے اپنے نقش قدم پر، اپنے قدموں پر پھر وہ واپس پلٹ کر آئے، یعنی حضرت موسیٰ اور جو ساتھ تھے۔ فوجد عبدا من عبادنا، اور وہاں انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، اور ہم نے اس کو رحمت اپنی طرف سے عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو سکھایا تھا اپنی جناب سے علم۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، حل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، یعنی میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے بھی اس رشد سے، اس ہدایت سے تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور کہا کہ جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو اس پر بھلا آپ صبر کیسے کر سکیں گے؟ یعنی انسان کو جس چیز کی خبر نہیں ہوتی تو اسی پر ہی تو انسان بے صبری کرتا ہے۔ اگر حقیقت انسان پر آشکارا ہو جائے تو پھر انسان بے صبری تو نہیں کرے گا نا۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں اس معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ میری پیروی کرتے ہیں، میرے ساتھ چلتے ہیں تو فلا تسألنی عن شیء، تو آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک کہ میں خود اس کو بیان نہ کر دوں۔ فانطلقا، تو وہ چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سفینہ میں، کشتی میں وہ پہنچے تو خرقہا، تو انہوں نے اس کشتی میں شگاف کر دیا، سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ ہم سب ڈوب جائیں؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی عجیب یعنی سخت حرکت کر ڈالی۔ قال لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے اس پہ جو میں بھول گیا، اور ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں آپ سختی نہ کیجیے۔ فانطلقا، پھر وہ چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ پھر وہ ایک غلام سے ملے، ایک لڑکے سے ملاقات ہو، فقتلہ، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے تو بہت بڑا یہ گناہ کر دیا، بڑی غلطی آپ نے کر دی، بہت ہی برا کیا آپ نے۔ قال لم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں، کچھ سوال کروں تو بے شک پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ اب اس کے بعد قد بلغت من لدنی عذرا، کہ اب آپ کو میری طرف سے یہ عذر ہے، یعنی اب میری طرف سے آپ کو یہ عذر مل گیا، یعنی یہ اب میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کر دی کہ آپ مجھے پھر اب جدا کر دیجئے گا اگر اب میں آپ سے کچھ بات کروں تو۔ اب اس کے بعد فانطلقا، پھر وہ چل پڑے، حتی اذا آتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو ان سے انہوں نے کھانا مانگا، تو فاباؤ، انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ ان کی ضیافت کریں، ان کی مہمان نوازی کریں۔ فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، انہوں نے وہاں پر دونوں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ گرنے کے قریب تھی، فاقامہ، تو انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر اجرت بھی لے سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، اب انہوں نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان اب علیحدگی ہے، اب فراق ہے۔
سونبئک بتاویلی، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں تعویل کے بارے میں، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ کہا کہ اما السفینۃ، کہ جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین، تو وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، کہ جو سمندر میں دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، فاردت ان اعیبھا، اور میں نے چاہا کہ میں اس کو عیب والا کر دوں، کیوں؟ اس لیے کہ وکان وراءہم مالک، کہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہ وہ ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے اس میں اس لیے سوراخ کر دیا، اس میں عیب ڈال دیا، تاکہ وہ جب دیکھے گا کہ یہ کشتی عیب دار ہے تو وہ نہیں لے گا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک غلام کی بات ہے تو فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور اس کے جو والدین تھے اس بچے کے وہ مومن تھے، فَخَشِينَا، تو مجھے ڈر یہ تھا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ تنگ کرے گا اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی وجہ سے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، اور ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد عطا کرے جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ ہو، یعنی ایک اچھا بچہ نعم البدل اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک دیوار کی بات ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، یہ دو بچوں کی دیوار تھی، یتیمین، دو یتیم بچے، فی المدینتی، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ، اور اس دیوار کے نیچے کنز لہما، ان کے لیے خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے جو والدین تھے وہ اچھے تھے، نیک تھے۔ اب وہ جو خزانہ تھا تو وہ جب بالغ ہوں گے تو وہ اس خزانے کو نکال لیں گے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے چاہا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو پھر وہ اپنے خزانے کو نکال لیں۔ رحمتًا من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور کہا کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا یہ اپنی مرضی سے میں نے نہیں کیا، یعنی میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ حقیقت ہے اصل اس کی جو تم پوچھتے تھے اور جس پر تم صبر نہیں کر پائے نا، یہ ساری حقیقت یہ ہے۔ اب یہ وہ واقعات ہیں، ایک تو واقعہ ہوا اصحاب کہف کا جو بنی اسرائیل نے پوچھا، اور دوسرا واقعہ ہوا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا، اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا، وہ ہم کل بیان کریں گے۔ اب یہ تین واقعات ہیں کہ بنی اسرائیل در حقیقت یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا، تو آپ علیہ السلام نے، اللہ پاک نے آپ کو اس کے بارے میں خبردار کیا اور آپ پہ وحی اتاری، اور آپ نے یہ ان کو پڑھ کر سنایا اور ان کو بتایا۔ اور اس میں مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے جو سبق تھا اور ان کے لیے جو نصیحت تھی وہ یہی تھی، چونکہ وہ جس زمانے سے اور جس دور سے گزر رہے تھے وہ مال اور اولاد اور جان کی قربانی کا زمانہ تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے در حقیقت ان واقعات میں صحابہ کرام کے لیے بھی تسلی کا سامان رکھا تھا، اطمینان کا سامان رکھا تھا، کہ اگر دنیاوی طور پر کوئی نقصان تمہیں پہنچتا ہے تو ہرگز اس کو حقیقی نقصان نہ خیال کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نقصان کے بدلے میں تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک پھر اس کو بیان بھی کرتا ہے، تو صحابہ کو پھر دنیا میں بھی اللہ پاک نے عروج عطا کیا اور ترقی عطا کی، مال و دولت عطا کیا، سب کچھ عطا کیا، اور پھر آخرت کا خزانہ تو ان کے لیے ہے ہی صحیح، اس کا وعدہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کیا۔ تو ان واقعات میں در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو باتوں کو بیان کرتا ہے، ایک جو ان کا سوال تھا اس کا جواب دے دیا، اور دوسری حقیقت اور دوسری بات جو اس میں پوشیدہ ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک صبر کا سامان بھی ہوتی ہے، تسلی اور اطمینان کا سامان بھی ہوتی ہے اس میں، اور اشاروں میں، کنایوں میں کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام کو بھی ایک میسیج ہوتا ہے کہ جس طرح وہ کامیاب ہوئے تھے اسی طرح مسلمان بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی واقعہ انہوں نے پوچھا تھا تو قرآن نے بیان کر دیا، تو اس میں بھی یہ تعلیم تھی کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب و کامران ہوئے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ذوالقرنین کے بارے میں ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ ہم حضرت مریم علیہ السلام، چونکہ سورۃ مریم میں آگے، اس کو بھی اس کے ساتھ ہم شامل کر لیں۔ اور چونکہ سورۃ یوسف، واقعہ یوسف وہ بڑا قرآن پاک میں واحد یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو بڑی طوالت کے ساتھ پوری ایک سورت اس پر ہے، تو اس پہ ہم اس کو پھر شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو 2 حصوں میں ہم اس کو مکمل کریں۔